ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی، اپنی سوچوں کے سفر کو شروع کیا تھا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری تخلیق کیوں ہوئی، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہماری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے آج اس ویڈیو میں اسی سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر سلسلہ عارضی طور پر ٹوٹا تھا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ کیا نماز کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہ سکیں؟ تو میرا خیال سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، چرند پرند، سبھی کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ ملائکہ کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی تسبیح عبادات میں مصروف ہیں۔ تو بھلا انسان کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی؟ یہاں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ ملائکہ نوری مخلوق ہیں، نور ہی نور، ان کی طرف سے گستاخی اور حکم عدولی کی تو گنجائش ہی نہیں۔ جنات ناری آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، آزاد ہے اپنی خواہش اور ضرورت کی تکمیل کے لیے، یہاں تک کہ دین کی سمجھ بوجھ کے بعد انسان کی طرح فیصلے کے لیے بھی آزاد ہے۔ تو انسان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے آخرکار اشرف المخلوقات کہا ہے؟ ہوا، پانی، مٹی اور آگ جیسے ان عناصر سے مل کر بنا انسان اپنی انہی عناصر کی خصوصیت کی وجہ سے اپنے مزاج اور طبیعت میں مختلف کیفیات محسوس کرتا ہے، جنہیں ہم جذبات کہتے ہیں۔ آگ سے غصے اور جوش جیسے شدید جذبات جیسی خصوصیت ملی، پانی سے گہری سوچ، باریک بینی جیسی خصوصیت ملی، مٹی سے انسان کو عاجزی اور انکساری کی خصوصیت ملی، صلح پسندی بھی اسی میں شامل ہے۔ ہوا سے انسان کو اچانک خوشی، کبھی اچانک غصہ، لیکن تمام جذبات بہت تھوڑے وقت کے لیے اور عارضی ہونے کی خصوصیت ملی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر انسان نہ تو مکمل طور پر ملائکہ کی طرح تابعداری کی خصوصیت رکھتا ہے اور نہ ہی جنات کی طرح شدت سے غصہ اور جوش سے عبادت اور خواہشات کی تکمیل کی خصوصیت رکھتا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ یہاں پر میں قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بتایا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی فرشتوں کو بتایا، جنات کو بتایا، سب کو، کہ آج میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا کر بھیجنے لگا ہوں، تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیا آپ زمین پر ایک ایسی مخلوق بنا کر بھیجنے لگے ہیں جو کہ زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اس وقت انہی تمام عناصر کی طرف دھیان دلایا گیا تھا، اسے علم کی طرف دھیان دلایا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، کہ زمین پر زندگی کس طرح سے گزاری جائے گی، آدم کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے تخلیق کے وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم میں کیا کیا خصوصیت ڈالی ہیں جس کی بنا پر وہ ملائکہ اور جنات دونوں پر فضیلت رکھیں گے۔ تو آدم کو اشرف المخلوقات میں کیوں شامل کیا گیا؟ اسی علم اور جذبات کی وجہ سے، کہ انسان کے پاس یہ تمام جذبات ہوں گے، تمام علم ہوگا، اس کو صحیح اور غلط میں پہچان بتائی جائے گی، اسے گناہ و ثواب اور انعام و سزا بتا دیا جائے گا، جنت و دوزخ کو آخری فیصلہ اور آخری ٹھکانہ بتا دیا جائے گا۔ مختصر طور پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلکہ آج کل کے مسلمان کو تمام مکمل ضابطہ حیات بتا دیا، کہ انسان کی زندگی میں اخوت، بھائی چارہ، رواداری، عفو درگزر، انصاف، سچ، جھوٹ، وعدہ پورا کرنا اور ایسی بہت ساری تمام باتیں، ان کی اہمیت جو ہے وہ بتا دی گئی کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ کیونکہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رب کے سامنے سربسجود نہ ہو، اور اگر ان میں سے کوئی بات جس پر عمل پیرا وہ نہ ہو سکتا ہو تو وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کر سکیں۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ مسلمان کی تمام زندگی اگر وہ دینی احکام کے مطابق گزارے تو اس کا ہر عمل اس کی عبادت میں شمار ہونے لگتا ہے،
خواہ وہ سونے کا عمل ہو، جاگنے کا عمل ہو، کھانا کھانے کا، پانی پینے کا، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، غرض یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر معاملے میں کس طرح ہم اپنے دین پر چل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایز اے ماڈل سمجھا دیا۔ تو گویا دینی ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ایک انسان، ایک آدم کی تخلیق کا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اگر عبادت ہی مقصد ہوتا تو ہم سب الگ بیٹھ کر گوشہ نشینی اختیار کر کر دنیا سے کٹ کر اپنا مقصد پا لیتے۔ یہاں مسئلہ دنیا میں آ کر کچھ اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کا ہے، آخرت میں کچھ باتوں کا جواب دہ ہونے کا ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا، ہمارا زندگی گزارنے کا کیا مقصد تھا، اور اس میں حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد بھی شامل ہیں، جنہیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ اجاگر کریں گے اور تفصیل سے سمجھیں گے۔ لیکن اس کے پیچھے مقصد ہمیشہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیدھے ٹریک پر رکھیں اور اپنی زندگی کے صحیح مقصد کو جان سکیں اور اس پر عمل کر کے آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔